نہیں انبیاء کا پیغام کیا ہے؟ انی دعوت قومی لیلم و نہارا، رات کی تاریکی ہو، کوئی انسان آ گیا ہے، دن کا اجالا ہے، کوئی جماعت پہنچ گئی ہے، اس کو کیا پیغام دو گے؟ جہاد کا پیغام نہیں، مسجد کی تعمیر کا پیغام نہیں، خیرات اور صدقات کا پیغام نہیں، پیغام توحید ہے۔ ان اعبدوا اللہ، کیا خیال ہے؟ اللہ نے زمین پر کہا جاتا ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو مبعوث کیا، کچھ کا ذکر اللہ نے کلام مقدس میں کیا ہے اور کچھ کا ذکر اللہ نے کلام مقدس میں نہیں کیا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ہر پیغمبر کا پہلا پیغام توحید ہے۔ کیا رب کے پاس ایک ہی مسئلہ رہ گیا تھا؟ رب کے پاس اور مسائل نہیں تھے؟ کیا خیال ہے 13 سال تک مکے کی زندگی ہو، 10 سال تک مدنی زندگی ہو، امام کائنات کے پاس مکہ کے اندر بھی یہی پیغام قوم کو دیا جا رہا ہے۔ مدنی زندگی جہاد کی زندگی ہے، قوانین اور احکام کی زندگی ہے، میدان جہاد ہے، وہاں بھی پیغام توحید ہے۔ بدر کا مقام ہے، پیغام توحید ہے۔ احد کا مقام ہے، پیغام توحید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے محمد کریم کو کہا تھا تجھ سے پہلے اللہ نے جن پیغمبروں کو مبعوث کیا ان کی طرف صرف ایک وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، یہ اعمال کی دنیا بعد میں ہوگی۔ پہلے انہیں یہ سمجھا توحید کسے کہتے ہیں، الہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، بگڑیاں بنانے والا کون ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے، عزت کس کے ہاتھ میں ہے، ذلت کس کے ہاتھ میں ہے، نفع کون دیا کرتا ہے، نقصان سے کون بچایا کرتا ہے۔ یہی پیغام نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ انی دعوت قومی لیلم و نہارا، رات کی تاریکی میں جلسے، دن کے اجالے میں پروگرام، مشن ہی ایک ہے، کسی ایک شخص کو کلمہ توحید پڑھا دوں، لا الہ، یہ انکار کر دے، واجتنبوا الطاغوت، وقت کے بنائے ہوئے طاغوتوں کا یہ انکار کر دے، غریب نواز کا یہ انکار کر دے، بندے نواز کا یہ انکار کر دے، دنیا کے لجپال کا یہ انکار کر دے، دنیا کے شہباز کا۔ کیوں؟ انی دعوت قومی لیلم و نہارا، کیفیت کیا ہے؟ وہی کیفیت جو آج ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، وہی کیفیت آج جو ہمارے واعظین بیان کرتے ہیں، وہی کیفیت جو ہمارے دعات بیان کرتے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں اپنی قوم کو کہا کرتا تھا علی مشکل کشا نہیں، ود مشکل کشا نہیں، سعا حاجت روا نہیں، ود سعا یغوث یعوق نصر، یہ میری قوم کے پجدن پاک، یہ لجپال نہیں ہے، یہ غریب نواز نہیں ہے، یہ بندہ نواز نہیں ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو سمجھاتا رہا، ان کو درس دیتا رہا، جمعے میں ان کو پڑھاتا رہا، کانفرنس میں کرتا رہا، جہاں جہاں مجھے موقع ملا اللہ میں ان کو دعوت توحید دیتا رہا، جتنی دعوت زیادہ الا فرارا، میری پکار سننے کے بعد ان کی دوڑیں ہی لگ گئی، انہیں انکار کر دیا۔ اور کیفیت کیا ہے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا۔ اللہ میں انہیں سمجھا رہا تھا حاجت روا ایک ہے، عالم الغیب ایک ہے، مختار کل ایک ہے، جاننے والا ایک ہے، دلوں کے راز کا مالک ایک ہے، جان کا مالک ایک ہے، موت کا مالک ایک ہے، زندگی کا مالک ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ اللہ میں انہیں کہہ رہا تھا
دعوتہم لتغفر لہم، آؤ رب کی بخشش کی طرف، کلمہ نجات کی طرف، کلمہ توحید کی طرف۔ یہ کیا کرتے تھے؟ لتغفر لہم، میں انہیں تیری بخشش کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی ان انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ توحید کا پیغام نہ سنو، توحید کی دعوت نہ سنو۔ اور مجھے بتلا اہل حدیث کا نوجوان، مجھے بتلا اور جہاد کرنے والے، مجھے بتلا اور منبر پر خطبہ دینے والے، مجھے بتلا سال کے بعد جلسہ کرنے والے، پیغمبر کی کیفیت کیا تھی؟ قوم سامنے کانوں میں انگلیاں دے رہی ہے، رب کا کلام ہمارے کانوں میں رہ جائے، توحید کا پیغام ہم نہیں سننا چاہتے۔ آج تیری مسجد بھی موجود ہے، مدرسہ بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، مراکز بھی موجود ہے، لیکن فقدان پیغام توحید کا ہے۔ ہر مسئلے پر عالم خطبہ دے رہا ہے، اگر نہیں تو دعوت توحید پر نہیں۔ یہ انتشار کا پیغام، افتراق کا پیغام، جدائی کا پیغام، لڑائی کا پیغام، ہم ان کے الہوں کو کچھ نہیں کہتے۔ اور لوگوں سنو، رب محمد کی قسم ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، اگر نیک ہیں جنتوں میں مزے کر رہے ہوں گے، اگر گناہگار ہیں عقیدہ شرک میں ملوث تھے۔ خدا کسی کی نیکی سے نہیں ڈرتا، کسی بزرگی کی اس بزرگی کے خوف میں اللہ نہیں آتا۔ مالک کے پاس عدالت ہے، مالک یوم الدین، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ ہم تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، جو مر جائے وہ حاجت روا نہیں ہوتا، جو فوت ہو جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جو مر جائے وہ لجپال نہیں ہوتا، جو فوت ہو جائے وہ شہباز نہیں ہوتا، جو مر جائے وہ غریب نواز نہیں ہوتا، جو پردہ کر جائے وہ بندہ نواز نہیں ہوتا، جو دنیا سے چلا جائے، نہلا دیا جائے، کفنا دیا جائے، قبر میں اتار دیا جائے، وہ سینوں کے راز نہیں جانتا۔ آپ اس دعوت کو عام کر، اس پیغام کو عام کر۔ یہ پیغام نوح ہے، یہ پیغام نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں، یہ پیغام لوط ہے، یہ پیغام ابراہیم ہے، یہ پیغام عیسیٰ ہے۔ یہ پیغمبر اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے۔ کس چیز کی دعوت؟ قوم کیا کر رہی ہے؟ اپنے ان انگلیوں کو کانوں میں داخل کر رہی ہے۔ اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، چادروں کی بکل ماری جا رہی ہے۔ اسے پتہ لگ جائے ہم سننا نہیں چاہتے، جیسے ہمارے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے اہل حدیث کی مسجد میں مت جا، اس کی تقریر مت سن، اس کے جلسے میں مت آ۔ کیوں؟ قرآن سنے گا، سینے پر اثر کرے گا، پیغمبر کی احادیث سنے گا، توحید کا فہم حاصل ہوگا، اللہ کا قرآن سینے میں اترے گا، مصلی پر پہنچ کر مولوی کو سمجھائے گا اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، مخلوق خالق کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی، اس کی صفات اس کے بندوں کے اندر نہیں آ سکتی۔ قوم کا رویہ کیا تھا؟ آج جو قوم کا رویہ ہے، ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے، پابندیاں لگا دو، منظوریاں کینسل کر دو، اور سنو ہم تو وہ ہیں، ہمیں کہیں بھی کھڑا کر دو، جنگلوں میں کھڑا کرو گے اللہ کی قسم پیغام توحید سنائیں گے، قبروں پر کھڑا کرو گے پیغام توحید سنائیں گے۔ کیوں؟ آدم ثانی نے کہا تھا اللہ یہ قوم ایسی ہے، یہ اثرو اڑ گئے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، واستکبروا استکبارا، تکبر کرتے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا پیغام سچا ہے۔ اوے آ میں تجھے سمجھاؤں، اگر انقلاب چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، منہج نبوی پر آ، ہر مسئلے سے منہ موڑ کر ایک مسئلے کو عام کر، وہ ام المسائل۔ کون سا مسئلہ ہے؟ رب کی توحید۔ آ تجھے پیغمبر کی محبت، تجھے صحابہ کی محبت، حق چار یار کی محبت تجھے کھڑا کر دیتی ہے، تو نوکر صحابہ کا بنتا ہے۔ مانتا ہوں ہم سب صحابہ کے نوکر ہیں، لیکن یاد رکھنا صحابہ کی عظمت سے بڑی عظمت
میرے محمد کریم کی ہے، محمد سے بڑی عظمت میرے رب کریم کی ہے۔ آج رب کریم کی توحید پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ آج درباروں کی شکل میں، قبروں کی شکل میں، مجاور کی شکل میں، مجبوں کی شکل میں، قبوں کی شکل میں، قبر پرستی کی شکل میں، پیر پرستی کی شکل میں، تعویذ فروشی کی شکل میں آج رب کی توحید کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ ایک حی و قیوم رب کریم کو چھوڑ کر ایک اندھے اور بہرے مردے انسان سے اولاد مانگی جا رہی ہے، اور مانگی ہی نہیں جا رہی۔ بچے کا نام پیرا دتا رکھا جا رہا ہے، باپ کا نام علی بخش رکھا جا رہا ہے، دادے کا نام محمد بخش رکھا جا رہا ہے، کہ ان نسل کے اندر اللہ دتا کوئی نہیں، اللہ بخش کوئی نہیں، کوئی علی بخش ہے، کوئی محمد بخش ہے، کوئی پیر بخش ہے۔ تجھے یہ پیغام قوم کو دینا ہوگا، قوم کو بتلانا ہوگا۔ ایک رب کی جب تک انعبد اللہ تم عبادت نہیں کرو گے، ایمان کو خالص نہیں کرو گے، دنیا میں بھی اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی اللہ تمہیں جہنم کا